خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے پہلے باب میں سے پہلی 8 آیات۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ جیسا اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں اور نوجوانوں، آج آمد کا دوسرا اتوار ہے، اور ہم نے بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مل کر اس کا آغاز کیا ہے۔ آج کی تلاوتیں خداوند کی آمد یعنی اس کے آنے کے بارے میں، اس کی راہ کو تیار کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے، اور خدا کا بندہ اشعیاء نبی اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خداوند کو دیکھنے کے آرزو مند رہیں، اور لکھا ہے دیکھو اپنا خدا۔ لیکن کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ اشعیاء نبی نے تو یہ کہا کہ دیکھو اپنا خدا تمہارے سامنے ہے۔ ہاں، ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا اب ہمارے پاس آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنا خدا جو قوت کے ساتھ آئے گا، اور ایسا خدا جو چرواہے کی مانند چرواہا بن کر اپنی بھیڑوں کو سنبھالے گا، ان کی خبرگیری کرے گا اور ہانکی ہوئی کو واپس لائے گا۔ اس لیے مال کے خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ جبکہ دوسری تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ آنے والا خداوند دور نہیں بلکہ نزدیک ہے، بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے، اور چونکہ وقت کم ہے، وہ نزدیک ہے،
تو اس لیے اس کے آنے کی کیا کریں؟ تیاری کریں، لیکن اپنی پاک زندگی کے ذریعے سے، کیونکہ خداوند اپنے آنے کے وعدے میں دیر نہیں کرے گا، اس لیے اس کی آمد قریب ہے۔ اس کی آمد سے پہلے توبہ کے ذریعے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تینوں تلاوتوں میں بار بار خداوند کی آمد کا بطور خاص ذکر ملتا ہے۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ عزیزو، ہر سال آمد کے دوسرے اتوار کے موقع پر پاکمہ کلیسیا تلاوتوں کے ذریعے سے یوحنا اصطباغی کی پکار، اس کی آواز، اس کی شخصیت اور اس کے پیغام اور دعوت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو جب بھی آمد کا دوسرا اتوار ہوگا، ہم یوحنا اصطباغی کی زندگی، پیغام اور بلاہٹ کے بارے میں سنیں گے۔ ایسا نبی جو نہ صرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، باور کراتا ہے کہ آنے والا مسیحا قریب ہے، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، بلکہ وہ خود بھی خداوند کی راہ کو تیار کرتا ہے۔ عزیزو، آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس سے پہلے میں آج کی پاک انجیل پر دو باتوں کا بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پاک انجیل کی جو پہلی آیت ہے اس میں لکھا ہے، یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ بہت پاورفل لفظ ہے، بہت پاورفل۔ باقی اناجیل نویس آپ جانتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے اپنی انجیل کا آغاز کرتے ہیں، لیکن مقدس مرکز کا انداز بڑا خاص اور بڑا مختصر اور بڑا پاورفل ہے۔ دیکھیں، شروع میں ہی یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ کتاب کو، انجیل کو خوشخبری کا نام دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں ہوگا کیا، ٹائٹل کیا ہے کہ یہ کیا ہے جی؟ خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ اور گڈ نیوز کون ہے؟ آنے والا مسیحا ہمارا خداوند ہے، اس پر ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ۔ اور پوری انجیل کا موضوع بھی پہلی ہی آیت میں پہلے چند مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ انجیل نویس ان الفاظ کے ذریعے سے ایک بڑا اعلان کرتا ہے، اور اگر پولیٹیکلی اسپیکنگ دیکھا جائے تو ایک بڑی بغاوت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ اور وہ بغاوت کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ اب ہم کسی کیسر کو نہ بادشاہ اور نہ خداوند مانتے ہیں، اور نہ ہی اس کے نام سے آئی گئی کسی بھی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقی نہیں ہے۔ بغاوت ہے نا اس دور کے بادشاہ کے ساتھ کہ اب تیری خوشخبری نہیں رہی، کیونکہ یہ دیر پا نہیں ہے، اور تو بادشاہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا خداوند، ہمارا بادشاہ یسوع ہوگا، اور ہم اسی کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اسی کی خوشخبری سے جیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ انجیل نویس بڑے واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ اب ہمارے لیے ایک ہی طاقت، ایک ہی قوت، ایک ہی خداوند اور ایک ہی خوشخبری ہے، اور وہ یسوع مسیح ابن خدا ہے۔ تو ویری پاورفل۔ دوسری بات اور دوسرا نقطہ، آج کی انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ یوحنا اصطباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے لوگوں کو توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا، اور انہیں بلکہ بپتسمہ بھی دیتا۔ جو نوٹیبل چیز ہے، دھیان سے دیکھیں، وہ یہ ہے کہ یہودیہ کا تمام ملک
اور یروشلمی نکل کر اس کے پاس کہاں آئے؟ بیابان میں۔ مذہبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور پولیٹیکلی بھی اگر دیکھا جائے، یہودیوں کے لیے سینٹرل پوائنٹ کون سا ہے، یا ان کے لیے مقدس شہر عظیم کون سا ہے؟ وہ ہے یروشلم، خدا کا مقدس شہر، خدا کا مقدس پہاڑ۔ اور یروشلم میں خدا کی موجودگی کا اس کی پاک ہیکل۔ تو کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ لوگ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خداوند سے ملاقات اور اس کو دیکھنے کے لیے کہاں جاتے؟ اس کے شہر میں جاتے جہاں وہ بستا ہے، اور کہاں وہ بستا ہے؟ وہ اپنی ہیکل میں موجود ہے۔ لیکن یوحنا اصطباغی بپتسمہ کہاں دیتا ہے؟ بیابان میں۔ اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلم میں نکل کر اس کے پاس آئے۔ ان کو جانا کہاں چاہیے تھا؟ ہیکل میں، یا خدا کے مقدس ہے، بلکہ وہ وہاں سے کیا ہیں؟ نکل آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب نجات یروشلم یا ہیکل میں نہیں بلکہ بیابان میں ظاہر ہوگی، اور ہوئی بھی۔ جب یسوع نے بپتسمہ پایا تو کیا ہوا؟ آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا المحبوب ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو خدا کہاں موجود ہوا؟ بیابان میں۔ تو اگر خداوند کو دیکھنا ہے یا اس سے ملاقات کرنی ہے، پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ دیکھو اپنا خداوند، تو کہاں؟ بیابان میں۔ اب بیابان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کی آواز ہے، نبی کی آواز ہے، اور وہ نبی یوحنا اصطباغی ہے۔ یہ نبوت کی آواز یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، جو پکارنے والے کی آواز بن کر خداوند کی راہ کو تیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب بیابان جو ہے یہ خدا کے لوگوں کی پناہ گاہ ہے، اور جو میرے لسنرز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں یا جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کو امیڈیٹلی پتا ہونا چاہیے کہ خدا کے لوگوں کی پناہ گاہ بیابان کیسے ہے۔ چند ایک الفاظ کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ بیابان ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آبادی نہیں، شاید ہریالی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اناج بھی نہیں، دھوپ بہت ہے۔ تو کیسے بنی اسرائیل کے لیے بیابان پناہ گاہ کے طور پر کام کرتا ہے؟ اگر ہم خروج کی کتاب میں دیکھیں تو امیڈیٹلی ہمیں پتا چلے گا کہ بیابان میں کیا ہوا؟ لوگوں کو بھوک لگی اور خداوند نے انہیں آسمان سے من دیا، روٹی دی۔ انہیں پیاس لگی تو چٹان سے پانی پلایا۔ انہیں دھوپ لگی تو آسمان سے بادل آئے، اور انہیں اگر اندھیرا محسوس ہوا تو خدا نے انہیں روشنی دی۔ تو کیا بیابان ان کی پناہ گاہ نہیں ہے؟ ہاں ضرور ہے، کیونکہ وہی انہوں نے کیا کیا ہے؟ خدا کا، اس کی محبت کا اور پروردگاری کا کیا کیا ہے؟ تجربہ کیا ہے۔ ریئلی ڈیپ ایکسپیرئنس آف گاڈس پریزنس۔ لگتا ہے کہ بیابان میں تو زندگی نہیں ہے، لیکن انہوں نے زندگی دینے والے کا تجربہ بیابان میں کیا، اور اس نے زندگی ان کو، میں نے بتایا کیسے کیسے عطا کی۔ تو اس لیے بیابان جو ہے خدا کے لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ سو لیٹس ناٹ بی افریڈ ٹو گو۔ بیابان کا تجربہ کرنے سے نہ گھبرائیں، کیونکہ شاید آپ وہاں خدا کی پروردگاری اور محبت کا اور گہرا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو لازمی بیابان کا تجربہ کریں۔
دیکھو خداوند آتا ہے، خداوند وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خداوند سے ملاقات کرنے کے لیے خاموشی اختیار کریں، بیابان میں جائیں اور اپنی زندگی کا کیا کریں؟ تجربہ کریں۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل میں یوحنا اصطباغی تیاری کے لیے 2 باتوں پر زور دیتا ہے، اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ٹو ریپینٹ اینڈ ٹو ریٹرن۔ توبہ کرو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ، واپس آؤ، لوٹنا، واپس آنا۔ اور اب یہ واپسی اور توبہ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا کیا کریں؟ اقرار کریں اور دریائے اردن میں سے کیا کریں؟ بپتسمہ لیں۔ سو ہاؤ یو کین ریٹرن؟ توبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بپتسمہ پا کر یا بپتسمہ حاصل کر کے۔ اب بپتسمہ کرتا کیا ہے؟ بپتسمے کا پانی ہمیں دھو ڈالتا ہے، ہماری نجاست سے ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں دھو ڈالتا ہے، اور ہم نئے انسان بن کر خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو بپتسمہ دینے کا عمل در حقیقت دھوئے جانے کا عمل ہے، جس سے انسان کی نجاست اور گناہ ختم ہو جاتا ہے، انسان اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ عزیزو، یہودی مذہب میں شمولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں یا درکار تھیں، اور وہ کون سی تھی؟ ختنہ، جو عہد کا نشان ہے۔ دوسرا، قربانی، کیونکہ یہ کفارے کی علامت ہے اور یہ کفارے کے لیے ضروری ہے قربانی دینا۔ اور تھرڈ تھا پانی سے بپتسمہ لینا، جو گناہ سے پاک کرنے کی علامت ہے۔ کوسچن کہ یہ تینوں باتیں تو درکار ہیں غیر قوم کے شخص کے لیے، ایسا ہی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی اگر غیر قوم کا شخص یہودیت میں آنا چاہتا ہے، خدا کے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اس کو یہ 3 باتیں کرنا ضرور ہے۔ اب ان میں سے ایک جس کا ذکر آج کی پاک انجیل میں ہے کہ یوحنا اصطباغی انہیں کہتا ہے کہ تم آؤ اور پانی سے کیا کرو؟ بپتسمہ لو۔ کیا یہ دعوت، اعلان اور یہ عمل حیران کن نہیں ہے؟ یقیناً ہے، کیونکہ اٹ واز ناٹ مینٹ فار دا جوز، فار دا پیپل آف گاڈ۔ ان کے لیے تو ضروری نہیں ہے، یہ تو غیر قوموں کے لیے ہے، لیکن اب ان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یوحنا اصطباغی کیوں کر اس پر زور دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوحنا اصطباغی اس سچائی پر قائل ہے، وہ جانتا ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو بھی اپنی طہارت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو گناہ آلودہ کیا ہے خدا کے حکموں کی نافرمانی کے ذریعے سے اور اپنے ہمسائے سے محبت نہ کرنے کے ذریعے سے۔ انہوں نے بھی خدا کے حکموں کو توڑا ہے۔ Therefore ان کو بھی ریپینٹنس کی اور ریٹرن کی ضرورت ہے، واپسی کی ضرورت ہے، خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو میں نے کہا دھونے کا عمل جو ہے کیا کرتا ہے؟ ہمیں پاک صاف کرتا ہے۔ تو اس لیے یوحنا اصطباغیوں نے کہتا کہ بپتسمہ لو تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ وجہ تاکہ جب خداوند آئے تو تم اسے دیکھ سکو۔ یہ تیاری کا عمل ہے، تیار ہونے کا عمل ہے بپتسمہ لینا۔ اس لیے وہ دیگر اقوام کے ساتھ چنے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، مسیح کے آنے کی تیاری کرو اور اسے قبول کرو، اور توبہ، تبدیلی، نئی زندگی
اور تجدید کی تمہیں بھی سخت ضرورت ہے. ایز دے نیڈ، آپ کو بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ نقطہ قابل غور ہے. وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ توبہ کی، تبدیلی کی، زندگی کی تجدید کی شاید دوسروں کو ضرورت ہے، اور خود سمجھتے تھے ہم راست باز ہیں. اور کئی دفعہ یہودی ایسا سمجھتے بھی تھے کہ ہم چنے ہوئے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، ہمیں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اٹس انف دیٹ وی بلانگ ٹو گاڈ. اوکے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی زندگی کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اس لیے مسیح میرے عزیزو، انہیں بھی توبہ اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. یوحنا استباغی زور دیتا ہے، پکارنے والے کی آواز بن کر انہیں تبدیلی کے ذریعے خود کو تیار کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور عزیزو یاد رکھیں کہ توبہ کرنا صرف گناہوں کا احساس ہو جانا یا اس پر پشیمان ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل اور کلی طور پر باطنی تبدیلی کا نام ہے. کافی نہیں کہ مجھے دکھ ہے، میں نے یہ غلطی کی، یا پشیمان ہونا یہ کافی نہیں ہے. ضروری کیا ہے اس کے ساتھ کہ انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو کیا کرے، تبدیل کرے. اور یہی بات خدا کے نبیوں نے بھی پرانے عہد نامے میں لوگوں سے بار بار کہی کہ وہ گناہوں سے کنارہ کشی کریں اور خداوند کی طرف لوٹیں. ریپینٹ اینڈ ریٹرن. اس لیے ضرور ہے کہ توبہ کے ذریعے یا توبہ کے عمل کے ذریعے یا بپتسمہ کے ذریعے خداوند کی راہ کو تیار کیا جائے. تو حقیقی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ فرسٹ، قبول کرنا اپنے گناہوں کو. ہم نے بار بار توبہ کی بات کی ہے، لیکن کیسے توبہ کی جائے؟ فرسٹ سٹیپ ہے، پہلی بات ہے کہ قبول کرنا، اپنے گناہوں کا کیا کرنا، اقرار کرنا. اور دوسرا صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے گناہوں کا اقرار کیا اور آپ بخش دیے گئے. نو، دوسرا یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے بدی کی ہے، جس کو آپ نے ناراض کیا ہے، اس سے جا کر کیا کریں، معافی مانگیں. پہلا حصہ تو ہم بڑی آسانی سے کرتے ہیں، آتے ہیں خدا کے گھر میں، جھکتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، خداوند سے معافی مانگتے ہیں. لیکن ایک حصہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا، کیا ہم اس سے بھی جا کر صلح کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی نظریں وہیں چھوڑ اور پہلے جا اپنے بھائی سے کیا کر، صلح کر، تو پھر خداوند تجھ سے خوش ہوگا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہاں آ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنے گھر میں جا کر جس سے ہم ناراض ہیں اس سے معافی مانگنا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے. بہت مشکل ہے نا، بہت مشکل ہے. اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے عزیز سے یا کسی انسان سے جا کر ہاتھ جوڑ کر کہنا، سوری آئی ہیو ڈن رانگ ٹو یو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے. بے شمار لوگ ایسا کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. جا کر سچی سچی جا کر کہتے، سوری مجھ سے غلطی ہوئی، اینڈ آئی اپریشیٹ دوز پیپل. یہ بڑا کریجیس سٹیپ ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے نا، ہم جانا نہیں چاہتے. خدا کے پاس آسان ہے، اپنے بھائی کے پاس جانا مشکل ہے. تو یہ دوسرا عمل ہے توبہ کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر خداوند کے پاس آئیں، شکر گزاری کریں اور سچی توبہ اور خداوند سے معافی مانگیں، یہ کہہ کر کہ خداوند میں نے تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور خداوند کے جواب کا انتظار کریں تاکہ خداوند آپ کو جواب دے، میں نے تجھے معاف کیا. ہم خداوند سے آ کر کہیں، اے خداوند مجھے معاف کر، بیٹے کی طرح، مصرف بیٹے کی طرح، کہ میں نے آسمان اور تیری نظر میں کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. اور خداوند سے کہیں کہ مجھے معاف کر دے. اور پھر اس کا
جواب بھی سنے. اور جواب کیا ہو سکتا ہے؟ خدا ہمیں یہ کہے گا ہاں میں نے تجھے معاف کیا ہے، سلامتی سے چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا. اس میں بھی چیلنج ہے. خداوند سے معافی مانگنا، خداوند کا معافی دینا، لیکن اس کے بعد نئی زندگی ہے، سلامتی سے چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا. سو چیلنجز، پھر گناہ نہ کرنا. عزیزو، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو حقیقی توبہ اور باطنی تبدیلی کی ضرورت ہے. تو یوحنا کی آج یہ تبلیغ یا منادی جو ہے ہم سب کو دعوت دیتی ہے اور سکھاتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرنا سیکھیں، مان لینا کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، قبول کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آج کل تو بڑا مشکل ہے غلطی مننا ہی. ہمیں اکھیں ویکھ لیے لوگ نہیں مانتے، نہیں ایسا کیتا نہیں، وہ فجی ہاں جی مشکل ہے نا. اپنے گھروں میں بھی دیکھیں، گناہوں کا کیا کرنا؟ اقرار کرنا، اور پھر اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے اور خدا سے معافی مانگنا. اور جب ہم ایسا کریں گے تو جس طرح عیسیٰ نبی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا خداوند آتا ہے، پھر ہم روبرو خداوند کو پاک دلوں کے ساتھ دیکھ سکیں گے. سوال عزیزو، کیا مجھے معافی پانے کی ضرورت ہے؟ ڈو آئی نیڈ forgiveness؟ یا کہ میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، نو نیڈ. سوال کہ کیا مجھے معافی پانے کی ضرورت ہے، یا کیا مجھے معافی حاصل ہو سکتی ہے؟ اور کئی دفعہ مسیح میں میرے عزیزو ہم معافی حاصل کر ہی نہیں پاتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ کو ماننے سے، پہچاننے سے انکار کرنا. اور آج کے دور میں ایسا ہے، لوگ گناہ نو گناہ سمجھتے نہیں، کہتے سارے کرتے ہیں، یہ نارمل ہے، یہ کیجول ہے، سب بھی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے. لیٹس سے کرپشن، کئی دفعہ بھی کرنے بھائی جا کے 2000 دے انہیں کام نہیں کرنا. ایسے ہی ہے نا، نہیں کام ہوتا، کیا کریں؟ کہتے بابو جی یا کسی کو بھی یہ کچھ کریں. یعنی گناہ کو گناہ ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلا، اگر ہم سچی معافی پانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ گناہ کو ماننا، پہچاننا، قبول کرنا، اور ماننے کے بعد اعتراف کرنا اور توبہ کرنا، اور دوسرے کو بھی کیا کرنا؟ معاف کرنا. پھر ہم بھی معاف کیے جا سکتے ہیں جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. اگر تم آدمیوں کے ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہیں بخش دے گا. تو معافی کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ دوسروں کو بھی معاف کریں. عزیزو، چند ایک آخری باتیں اور پیغام کا ہم اختتام کریں گے. کیا کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں ہے جسے مجھے معاف کرنے کی ضرورت ہے؟ تھنک، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کی زندگی میں ہے جسے مجھے معاف کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلا. دوسرا، یا کوئی ایسا شخص ہے جس سے مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیا میں معاف کر سکتا ہوں معافی پانے کے لیے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی معاف کیے جائیں گے. آخری جملے کے ساتھ کلام کا اختتام کرتا ہوں. عزیزو، آمد کا موسم یوحنا استباغی کی طرح ہمیں آواز دیتا ہے، اور وہ آواز توبہ تبدیلی ہے. اور توبہ اور تبدیلی کے ذریعے آواز یہ کہتی ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو. کیا ہم خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ اف یس، لیٹ اس اسٹارٹ ناؤ. خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے. آمین.